بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ دن تاریخ عالم کا وہ پرنور اور عظیم الشان دن ہے جس کی فضیلت بیان کرنے کے لیے الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ آج ہم اس مقام پر کھڑے ہیں جہاں 30 رمضان المبارک کا آخری روزہ اور ہفتے کا سب سے مقدس دن یعنی الوداعی جمعہ ایک ساتھ یکجا ہو گئے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ وہ نایاب گھڑیاں ہیں جو برسوں کے انتظار کے بعد نصیب ہوتی ہیں، جب اللہ کی رحمت اپنے پورے جوبن پر ہوتی ہے اور آسمان سے فرشتے قطار در قطار زمین پر اتر کر مومنین کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ آج کا یہ الوداعی جمعہ ہمیں پکار کر کہہ رہا ہے کہ اے غفلت میں ڈوبے ہوئے انسان، دیکھ تیرے رب نے تجھے ایک اور موقع عطا کیا ہے کہ تو نے اپنے بگڑے ہوئے نصیب کو سنوار لے اور اپنی زندگی کے بند تالوں کی چابی حاصل کر لے۔ رمضان کا آخری روزہ ایک طرف دل میں اداسی پیدا کرتا ہے کہ برکتوں والا مہینہ رخصت ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف یہ امید کی کرن ہے کہ آج کے دن مانگی گئی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت آتی ہے جس میں بندہ جو مانگتا ہے اللہ اسے عطا فرما دیتا ہے، اور جب یہ ساعت رمضان کے آخری روزے کے افطار سے جا ملے تو وہ لمحہ کتنا پر اثر اور قبولیت والا ہوگا۔ میرے عزیزو، ہم اکثر یہ گلہ کرتے ہیں کہ ہم نے بہت محنت کی، بہت دوڑ دھوپ کی، لیکن رزق میں برکت نہیں آئی یا ہماری دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ یاد رکھیں، رزق صرف پسینہ بہانے سے نہیں ملتا، رزق تو اللہ کے حکم سے ملتا ہے۔ آج کا یہ 30 رمضان اور الوداعی جمعہ وہ دن ہے جب رزق کے دروازے ٹوٹ کر کھلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جسے چاہوں بغیر حساب کے رزق عطا کروں۔ آج وہ دن ہے جب آپ کو اپنی تمام محرومیوں کا حساب اللہ کے سامنے رکھنا ہے۔ اگر آپ قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، اگر آپ کے گھر میں فاقہ کشی ہے، یا اگر آپ کی کوئی ایسی مراد ہے جو سالوں سے پوری نہیں ہو رہی ہے، تو آج الوداعی جمعہ کی نماز کے بعد اور آخری روزے کے افطار سے پہلے اپنے رب کے سامنے دامن پھیلا دیں۔ وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ آج اپنے بندے کو خالی ہاتھ کیسے لوٹا سکتا ہے؟ یہ دن تقدیریں بدلنے کا دن ہے، یہ دن بنجر زندگیوں میں خوشحالی کی ہریالی لانے کا دن ہے۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، الوداعی جمعہ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ یہ پورے سال کے جمعوں کا سردار بن کر رمضان کے آخری عشرے میں نمودار ہوتا ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عبادت کا جوش و خروش بڑھ جانا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے اور راتوں کو جاگ کر عبادت فرماتے۔ آج کا یہ آخری روزہ ہمیں پکار رہا ہے کہ جس نے پورے مہینے سستی کی، وہ آج اس ایک دن کی برکت سے پورے سال کی محرومیوں کا ازالہ کر سکتا ہے۔ آج کی تسبیحات میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا کلمہ شامل کریں۔ یہ وہ کلمہ ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کے الاؤ کو ٹھنڈا اور سلامتی والا بنا دیا تھا۔ اگر آج آپ کی زندگی میں مشکلات کی آگ لگی ہوئی ہے، اگر دشمنوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، یا اگر معاشی تنگی نے آپ کا جینا دوبھر کر دیا ہے، تو اس کلمے کا سہارا لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جب انسان اللہ کو اپنا وکیل بنا لیتا ہے تو پھر کائنات کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور رزق وہاں سے آتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اس مبارک دن میں سورہ کوثر کی تلاوت کو کثرت سے اپنائیں۔ سورہ کوثر وہ سورت ہے جو رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کے لیے نازل فرمائی تھی۔ اس میں خیر کثیر کا وعدہ ہے، اور خیر کثیر کا مطلب ہے وہ بھلائی جو کبھی ختم نہ ہو،
آج اس آخری روزے کی برکت سے جب آپ سورہ کوثر پڑھیں گے تو آپ کے گھر میں خیر و برکت کے وہ چشمے جاری ہوں گے جو نسلوں تک ختم نہیں ہوں گے۔ میرے بھائیوں، الوداعی جمعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ وقت ریت کی طرح ہاتھ سے پھسل رہا ہے۔ کل ہم رمضان کا استقبال کر رہے تھے اور آج اسی الوداع کہہ رہے ہیں۔ زندگی بھی اسی طرح ختم ہو جائے گی۔ کتنے ہی چہرے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ الوداعی جمعہ کی نماز پڑھ رہے تھے، آج وہ منو مٹی تلے سو رہے ہیں۔ کیا معلوم اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو؟ کیا پتہ یہ ہماری زندگی کا آخری الوداعی جمعہ ہو۔ اس لیے آج کے دن کو غنیمت جانیں اور ایک ایک لمحے کی قدر کریں۔ آج کے دن توبہ اور استغفار کی کثرت کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو استغفار کرتا ہے میں اس کے لیے آسمان سے بارشیں برساتا ہوں اور اسے مال اور بیٹوں سے مدد دیتا ہوں۔ آج کا آخری روزہ جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کرنے کا دن ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کی آخری رات اور آخری دن اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جتنے پورے مہینے میں کیے گئے ہوتے ہیں۔ تو سوچیں آج کی یہ شام کتنی بھاری ہے، آج کا یہ الوداعی جمعہ کتنا پر نور ہے۔ آج کی دعا صرف اپنے لیے نہ کریں بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے کریں، دنیا بھر کے مظلوموں کے لیے، مومن بھائیوں کے لیے اور دنیا بھر میں بسنے والے پریشان حال مسلمانوں کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں اور فرشتوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ میرے عزیزو، نماز کی پابندی کو اپنا شعار بنائیں۔ نماز ہدایت کا نور ہے، نماز چہرے کی رونق ہے اور نماز ہی وہ اسلحہ ہے جو کفار اور مشکلات کے مقابلے میں مومن کے کام آتا ہے۔ آج کا الوداعی جمعہ ہمیں یہ عہد کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ ہم رمضان کے بعد بھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اگر ہم نے عید کے بعد مسجدوں کو ویران کر دیا تو ہمارا یہ پورا مہینہ ضائع چلا جائے گا۔ اصل کامیابی یہ ہے کہ رمضان ہم سے رخصت ہو جائے لیکن رمضان کی روح، اس کا تقوی اور اس کی پاکیزگی ہمارے اندر باقی رہے۔ آج کا وظیفہ، آج کی تسبیح اور آج کا ذکر تبھی اثر دکھائے گا جب ہم سچے دل سے اللہ کے حضور جھک جائیں گے۔ اگر دل میں کسی کا کینہ ہے تو اسے نکال دیں، اگر کسی کا حق مارا ہے تو اسے واپس کریں، اور اگر والدین ناراض ہیں تو آج ان کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگ لیں، کیونکہ آج کے دن کی برکتیں ناراضگی اور کینوں کی موجودگی میں سمیٹی نہیں جا سکتی۔ آخر میں آپ سب سے کہوں گا کہ آج کی شام افطار کے وقت خاموش نہ بیٹھیں، رو کر اپنے رب سے مانگیں، جیسے ایک بچہ اپنی ماں سے اپنی پسند کی چیز مانگتا ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کا رونا بہت پسند ہے۔ یا اللہ، اس 30 رمضان اور الوداعی جمعہ کے طفیل ہم سب کی خطائیں معاف فرما۔ یا اللہ، ہمیں ایسا رزق عطا فرما جس میں برکت ہو اور جس میں دوسروں کا حصہ بھی ہو۔ یا اللہ، ہمیں قرض کی ذلت سے بچا، بیماریوں سے شفا عطا فرما اور ہمارے ملک و ملت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، جن کی دعائیں برسوں سے آسمان پر معلق ہیں، آج انہیں قبولیت کا جامہ پہنا دے۔ یا اللہ، ہمیں تا قیامت ایمان پر قائم رکھ اور خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم بھائیوں، اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں، شاید آپ کے کہنے سے کسی کا دل پگھل جائے اور وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے۔ کمنٹ میں اللہ پاک کا ایک پیارا سا نام لکھیں اور اس دعائیہ سلسلے کا حصہ بنیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔